لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذلكم شهر عظيم شهر رمضان شهر مبارك شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بہت بڑا مہینہ، بہت بڑی بزرگی کا، شرف اور عظمت اور برکتوں کا رمضان شریف آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ آنے والے مہینے اور اس میں عبادات سے امت کو آگاہ فرماتے تھے تاکہ حسب شان اہتمام اور توجہ سے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک خطبہ دیا ہے رمضان شریف سے متعلق. ترمذی شریف اور دیگر سنن معتبرہ میں وہ روایت ہے. اسی میں سے کچھ ابتدائی چند جملے میں نے خطبے میں پڑھے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور اس نزول اور اس کتاب کی تعظیم اور اس نعمت پر شکر کے لیے امت مسلمہ پر روزہ فرض فرمایا گیا ہے. قرآن کریم وہ کامل و اکمل دستاویز ہے جس کے بغیر آسمان و زمین اور یہ کائنات رہ نہیں سکتی. وہ روح ہے اور یہ دھڑ ہے، وہ سانس ہے اور یہ جسم ہے، وہ تابیدی حیات ہے اور یہ ظواہر جوارح ہے، وہ سر و سر اور اصل الاصل ہے اور بقیہ سب اس کے توابع اور فرع ہے. حق سبحانہ و تعالی نے احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہم جیسے کمزور اور ناتواروں کو اس امت کا شرف نصیب کیا ہے. جس امت کو اسلام کا آخری امم کہا ہے اور جس پیغمبر کو کامل و اکمل خاتم و مختم بنایا ہے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو آخر الکتب
اور ان کی امت کو خیار الامم اور آخر الامم فرمایا ہے۔ ان کی ہر ادا نرالی ہے، ہر عمل سربلند ہے، عقائد محفوظ ہے، تعلیمات مصون ہے، اسلامی افکار اور تعلیمات نہایتی انسانی شرافتوں سے اور انسانی منزلتوں سے آراستہ پیراستہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ایسا کوئی دین نہیں آیا، ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی، ایسا کوئی حکم ضروری نہیں ہوا جس کا کرنا دشوار ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہے، دقت دشواری کوئی نہیں چھوڑی۔ ملت ابیکم ابراہیم، کائنات کے جانے پہچانے عظیم بزرگ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کا مجموعہ ہے۔ هو سماکم المسلمین، ان کی وجہ سے تم مسلمان کہلائے۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی تو دعا فرمائی، ہر خیر اور نیک عمل کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ عند کل ختمت خیر و سعادت دعوات مستجابہ، غالیۃ المواعظ کی عبارت ہے۔ ہر خیر اور نیک بختی کا کام جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ اس پر انعام و اکرام دیتا ہے۔ بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت نے پہلی دعا یہ فرمائی، خدایا آپ کے حکم پر میں نے کعبے کی تعمیر کیا، آپ کی توفیق سے یہ مکمل ہوا ہے، قبول فرما لیں۔ قبولیت اس کی شان ہے، قبولیت کا وہ خود غنی ذات ہے، بندے کی کسی ادا کا وہ پابند نہیں ہے۔ ہاں صفت شکور ہے، قدردان، تو قدردانی سے یہ امید ہے کہ وہ قبول فرماتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اللہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا گیا کہ حرم شریف کے باہر دیوار کے ساتھ سر رکھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور یہی دعا مانگ رہے تھے کہ خدایا بغداد سے یہاں آنا، سارے راستے اور تکلیفیں گزارنا، یہاں پہنچنا سب تیری توفیق سے ہوا ہے، اب یہاں آنا قبول بھی فرما، تیرا احسان ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے مشرکین نے بھی کعبے کی تعمیر کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حنفیون کہتے تھے، ابراہیمی، حنفاء، اور کعبے کے متولی یہی لوگ تھے۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسلام آیا، مشرکین مخالف ہو گئے اور نتیجتاً وہ کعبے کے اہل نہیں رہے۔ اللہ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کو یہاں آنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ نبی کو اور صحابہ کو نکالتے ہیں، یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کے پیش نظر
سن 8 ہجری میں اللہ نے ان کا تسلط کعبۃ اللہ سے اور مکہ مکرمہ سے اور پھر جزیرے سے ختم فرما دیا۔ ایک نہ ایک دن اہل حق کی فتح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے۔ ابتدا میں اہل حق پر امتحانات آتے ہیں، نہایت پریشانی آتی ہے۔ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اس امتحان میں دیکھنا ہے کون حق پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون حالات کو دیکھ کر، آزمائش و تکلیفوں کو دیکھ کر پیچھے پلٹتا ہے۔ اللہ بوقتی صبح شود ہم چروز معلومات کہ باقت انداز در شب دیجور۔ فارسی والا شاعر کہتا ہے تکلیف اور مشقتوں کے بعد مستقیم اور منحنی کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ اللہ پیغمبروں کے بارے میں اور نیک لوگوں کے بارے میں تسلی دیتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو کہ ویسے جنت چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تمہاری حالت ان لوگوں کی طرح نہیں ہوئی جو تم سے پہلے گزرے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تکلیفیں اور بیماریاں پہنچی، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے۔ جھنجھوڑنا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یار سابقہ عقیدے پر رہوں یا نہ رہوں، یہ اپنے مذہب پر قائم رہوں یا اب دوسرا رخ اختیار کر لوں، اس کو زلزال کہتے ہیں۔ زلزلے میں آبادی کھنڈر ہو جاتی ہے اور نچلی نہریں اوپر آ جاتی ہیں۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ بول اٹھے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے۔ پیغمبر کی استقامت، پیغمبر کا صبر و ایقان مثالی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بول پڑے۔ کیا بول پڑے؟ متی نصر اللہ، خدایا آپ جو مدد کرتے ہیں وہ کب ہوگی؟ جسم نبوت، ہمت نبوت، پیمان صبر نبوت، استقلال نبوت، شایع نشان کردار و گفتار نبوت، وہ خدا کے بارگاہ میں مستغیث ہے۔ متی نصر اللہ، خدایا وہ آخری گھڑیوں میں بیچارے اور مسلمانوں کی جو آپ مدد کرتے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہم تو ریز ریز ہو گئے، ہر طرف سے خون آلودہ ہو گئے۔ بلبل ہم تن خوش دو گل شد ہم تن چار، بلبل ہم تن خوش دو گل شد ہم تن چار، اے ہائے بہارے اگر ای ہست بہارے۔ نعرے لگ رہے، بہت ترقی ہے، بڑے روشن خیال ہو گئے، بہت اعتدال میں آ گئے، اور ہر طرف لاشیں گر رہی ہے، بغاوتیں چل رہی ہے، کسی گھر، کسی علاقے، کسی شہر صوبے میں امن نہیں۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ وزلزلوا، پیغمبر بھی پریشان ہوئے۔
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اے خدایا، اے مولا کریم، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے، اے پریشان حالوں کی فریاد اور آنسوؤں کا احترام کرنے والا خدا، متی نصر اللہ، وہ مدد جو آخری گھڑی میں آپ کرتے ہیں اور گزشتہ تکلیفیں، مصیبتیں، شدائد، پریشانیاں سب دھل جاتی ہے، وہ کب فرمائیں گے؟ تو فرشتے نے آواز دی، الا ان نصر اللہ قریب، لیجئے خدا کی مدد آ ہی رہی ہے. دشمن کے ملک میں طوفان، زلزلے، آئے دن ان کے ہاں ماتم اور قیامت برپا. کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر، کون کہتا ہے کہ عراق و افغانستان، چیچنیا و بوسنیا، الجزائر، کوسو، پاکستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے آنسو، دعا، فریاد، آہو بکا کی کوئی وزن نہیں. کون کہتا ہے؟ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. وہ دن دور نہیں ہے کہ فرعون و دجال اپنے ایٹمی توانائی اور یاروں کے ساتھ زمین میں غرق ہوتا جائے گا. نحن ننتظر امر اللہ، ہم اللہ تعالی کے فیصلے کے منتظر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے. امتوں کو روزہ رکھنا پڑا، انبیاء تو روزے ہی سے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، انسان کا پیٹ جب رزق سے خالی ہو تو کمالات ملتے ہیں. حیوان کا پیٹ جتنا بھر جائے اتنا ہی اس کی صحت بڑھتی. اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور حیوان میں یہ فرق کیا ہے. ملائک بالکل نہیں کھاتے، بالکل نہیں پیتے تو سوتے بھی نہیں، تھکتے بھی نہیں، بچے بھی نہیں دیتے، شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بیمار بھی نہیں پڑتے، زخمی بھی نہیں ہوتے، مرتے بھی نہیں. ایک ہی دفعہ قیامت پہ مریں گے. عبادت بہت کرتے ہیں. نہ کھانا، نہ پینا اور دیگر متعلقات کا نہ ہونا ملکوت کی شان ہے، فرشتوں کی شان ہے. اور یہ شان اور جلوہ ان کو الوہیت سے ملا ہے کہ اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد. قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض کل لہ قانتون، آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اس کے ہیں اور اس کے لیے تابعدار ہے. اولاد کی کیا ضرورت؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ زور ٹکر کا کوئی نہیں. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت. احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. اللہ تعالیٰ کی شان ہے تقدس کی، سبوحیت کی، قدوسیت کی. سبحات وجہہ تظہر منہ تجلیات، صوفیاء فرماتے ہیں
اس کی پاکی کے جلوے ہیں جس سے کائنات جگمگا رہا ہے. جس جگہ روشنی ہے، خیر ہے، اللہ تعالی کی ذات واجب الوجود اور ان کی صفات کے جلوے ہیں. جیسے پاور ہاؤس سے بجلی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنی کریمی اور رحیمی سے اپنی شان و صفات کے جلوے سب سے پہلے کعبہ شریف پر آتے ہیں. آنکھ کے جھپکنے میں، جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اس سے بھی جلدی 24,000 جلوے اتر جاتے ہیں، اور اتنی دیر میں پھر کائنات کے کونے کونے میں 7 آسمان و زمین میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ شریف جس میں ہر وقت خدا کی تجلی آ رہی. کعبہ ہر دم تجلی برفزود، ایز اخلاصات ابراہیم بود. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا بھی بڑا دخل ہے. ہائے ہائے، کوئی ذات ہے، کوئی پیغمبر ہے کہ ہمارے حج میں اور نماز کے اخیر میں حضرت کا ذکر خیر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت نے میری تشریف آوری کے لیے دعا کی. جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، ایک دعا ہی کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا یہ عمل قبول فرما. پہلی دعا تو ہمیشہ یہ مانگا کرو، خدایا ہماری نماز، جمعہ، خطبہ، وعظ، نصیحت، بیٹھک، آنا جانا قبول فرما. سب سے پہلے قبولیت کی فکر کرو. دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. خدایا ہمیں ہمیشہ کے لیے تابعدار فرما اور ہماری اولاد در اولاد بھی تابعدار. ہم اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے گن پیدا ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی تباہی ہوگی. یہ فکر بھی ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے خیر کم ہو رہی ہے، شر بڑھ رہا ہے. جائیداد، گھر، بنگلے، کوٹی سے زیادہ فکر نسل و نسب کی ہے کہ خدایا نسل و نسب میں قیامت تک خیر الرجال، صالحین، کاملین، تیرے نیک بندے، تجھے یاد کرنے والے، تجھ سے ڈرنے والے، تیرے دین پہ چلنے والے، تیری ناراضگی سے بچنے والے پیدا فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ اللہ. میں ایک بہت بڑے عالم کی عیادت کے لیے گیا، بیمار تھے بہت. میں نے غلطی سے پوچھا بیٹے کے متعلق کہ حضرت یہ صاحبزادہ عالم ہے، تو کہنے لگے عالم تو چھوڑو، نماز بھی نہیں پڑھ رہا. بس یہ کہنا ہی تھا اور بے ہوش ہو گئے. کافی دیر غنودگی میں رہے. میں نے تسلی دی کہ حضرت بڑے بڑے انبیاء کے بیٹے کافر ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقام میں کوئی فرق نہیں آیا، کینان مردار مرا ہے، لیکن وہ تو باپ ہے، اس کو جو صدمہ ہے وہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا خدایا ومن ذریتنا امة مسلمة لک. دوسری دعا. دعاؤں کے طریقے سیکھو. دعاؤں کے ذریعے تو خزانے حاصل ہوتے ہیں. خواجہ خواجگاں الشیخ الکبیر فرید الدین گنجشکر نے نظام الدین اولیاء کو یہ دعا بتائی. جب وہ پڑھنے لگے، حضرت صاحب نے پوچھا نظام الدین یاد ہو گئی؟ کہا جی حضرت یاد ہو گئی. کہا پڑھتے رہو گے؟ کہا مرتے دم تک ایک دن بھی ناغہ نہیں کروں گا. تو حضرت نے فرمایا نظام الدین تم نے تو خزانے لے لیے، خزانے ختم ہو جائیں گے، ادھر ہی دفن ہو جائیں گے. اورنگزیب کا خزانہ کہاں ہے؟ اکبر بادشاہ کی جائیداد کدھر ہے؟ تغلق اور درانی اور ساسانیوں کی شاہی تخت کہاں ہے؟
لیکن مسجد اور مدرسے اور دینی کتابیں جو اس دور میں ہوئی وہ زندہ تابندہ ہے. اصلاً خزانہ دین اور دینی اعمال ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. خدایا مجھے اور میری اولاد کو نیک بنا اور ان کو تابعدار بنا. وارنا مناسکنا. تیسری دعا ہمیں احکام سکھا. علماء لکھتے ہیں حج اور عمرے کے احکام، کعبہ شریف سے متعلق آداب، چونکہ دعا وہاں ہو رہی تھی. وارنا مناسکنا، جب حج کی ضرورت ہو تو حج کے احکام، جب عمرہ کرنا ہو تو عمرے کے مسائل، ورنہ زندگی بھر زندگی کے مسائل. تو لفظ گو مشیر مناسک کو ہے، لیکن مراد جمیع احکام. تحتاج الیہ الحیات الاسلامیہ، جو زندگی اسلامی کو ضرورت ہے. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم. خدایا توبہ آپ قبول کرتے ہیں، آپ بہت رحم والے مہربان ہیں. توبہ قبول کرنے میں 3 خطرے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو قبول کرتا ہے اس کو جرم یاد نہ ہو، تو اللہ علیم ہے، اس کو تو پتہ ہے. دوسرا خطرہ یہ کہ جو ہمیں معاف کر رہا ہے ہم نے اس کی نافرمانی نہیں کی. نافرمانی بھی بہت ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. 3 خطرے موجود ہیں. تو فرمایا اس کا ایک جواب دیا کہ یہ تینوں خطرے کمزور ہو جائیں گے کیونکہ تیری رحمتیں بہت زیادہ ہے، مہربانی اور عنایات بہت زیادہ ہے. جب یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، قبولیت کی، تابعداری کی، اولاد کے لیے، احکام کے لیے، تو اب ایک دعا ایسی ہونا چاہیے کہ قیامت تک اس کی برکات ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ ان مکے والوں میں انہی میں ایک نبی آخر زمان پیدا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اور یہ دعا ایک ایسی ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے اس سے بہتر دعا نہیں مانگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم. میرے سلسلے کے جد امجد، میرے روحانی اور دینی بزرگ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے نتیجے میں آیا ہوں. کتنے شکر گزار ہے ہمارے پیغمبر. آپ فرما سکتے تھے کہ میرے آنے کا فیصلہ پہلے ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے. ایک مولوی کو میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا، اتنی ایک لشکر لڑکی ہو. کیا ہے؟ کہا بہت ساری بچیاں ہیں. میں نے کہا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، تاریخ نوٹ کرو، اگلے سال اس تاریخ تک تیرا بیٹا ہوگا. بیٹا ہو گئے. تو جواب میں شکریہ اس طرح ادا کیا کہ مجھے یہ فلاں بزرگ نے ایک وظیفہ دیا تھا. میں نے کہا چلو ان کے وظیفے سے تیرا بیڑا پار ہو. ہمارے پیغمبر کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 7 آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے نبی آخر زمان کی بعثت کا فیصلہ ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ آخری نبی مکہ میں آنے والا ہے اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نیا. وہی امت، وہی نبوت، وہی کتاب، وہی شریعت اٹل رہے گی. لیکن خدا تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف دینا تھا. اور یہ قاعدہ ہے کہ بزرگ اعمال کے بعد بزرگ قسم کی دعائیں مناسب ہوتی ہیں. دعا مختصر ہو لیکن جامع ہو، اغراض اور حاجات پر مشتمل ہو. وہ دعا ایسا مانگو کہ خود تیرا جسم کہے کہ چل گئی دعا. ایسی دعا مانگو.
یہ نہیں کہ دعا مانگ رہا ہے داڑھی بھی کورچ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے ہاتھ بھی چھٹکا رہا ہے، ایسی دعا سے تو نہ دعا بہتر ہے. یہ تو دعا مانگنے والوں کی نقلیں اتارنی ہے. دعا بھی مانگ رہا ہے اور مسجد کے پنکھے اور ٹیوب لائٹ بھی گن رہا ہے. ان اللہ تعالی لا يقبل عن قلب لاہن، ایسے غافل دل کی خدا نہیں سنتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. احمد فراز نے انہی کی مذمت کی ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. عبادت سنت کے مطابق توحید کے عقیدے کے ساتھ راست طریقے سے دل و جان کی توجہ سے اخلاص بھرے ہوئے حیات سے پوری التفات اللہ کی میت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اخبار میں دے دے کہ رقت انگیز دعا ہوگی. تمہیں کیا پتہ ہے کہ رقت انگیز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فن ہے جی. 3 آدمیوں کی دعا کا کوئی اعتبار نہیں، نہ ان کے آنسو ہوگا. ایک رافضی، دوسرا ٹھگ پیر اور تیسری عورت. ان کے آنسو ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب چاہے آنسو دکھا دیے. وہ آنسو جو درد دل سے نکلتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں دعا کر رہا تھا، ففاضت عینا، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں بہہ پڑی. اللہ اکبر. کتنی آنکھیں ہیں جو آنسو تو نہیں دیتی ہے لیکن درد ان میں موجود ہے. درد اور سوز کے چشمے ان کے بھی جاری رہتے ہیں، اور وہ آنسو ایک ہی دن میں اور ایک ہی رات اور لمحے میں دیتی ہے. سب کو آنسو نہیں دکھاتی. ایسی بھی بہت سارے حجاب اور پردہ کرنے والی آنکھیں. تو حضرت نے آخری دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار بھیج دے ان مکے والوں میں انہی میں ایک پیغمبر. سبحان اللہ. یہ قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دعا کرے کہ خدا یہاں نبی بھیج دے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. ہاں یہ دعا پڑھنا جائز ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر 500 سے لے کے 5000 تک نیکیاں ملے گی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. رسول کی تشریف آوری، رسول کی بعثت کا مقصد، رسول اس کائنات اور اس ناسوتی عالم میں کن مقامات کے ساتھ پہچانے جائیں گے؟ 4 مقامات ہیں. یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے. سبحان اللہ. پہلا کام قرآن پڑھنا ہے، پہلا کام قرآن مجید سیکھنا ہے، پہلا کام قرآن پاک کی تجوید، قرات، حفظ، ناظرہ، نماز کے لیے ویسے گھر بار، زندگی، نیت، عمل، معاملہ، سب کاموں میں قرآن ہی قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتک. کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو. یہ تو پاکستان ہے، اگر ایسے 2 ملکوں کا اور کوئی صدر و وزیر اعظم بنے تب بھی اس تمام شغل کے ساتھ اس کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فرصت نکالنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے. اولیاء کہتے ہیں مختصر عمل ہو ہمیشہ ہو، مختصر سا عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو. دن میں نہ ہو تو رات کو ہو، ویسے نہ ہو تو نماز میں ہو. 2 رکعت نفل کی نیت باندھی ہو، قرآن مجید کا ایک رکوع، ایک سورت تلاوت کی. سب سے اعلیٰ و افضل تلاوت ہے. یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک. یہ پیغمبر پڑھیں گے ان لوگوں کے سامنے تیرے قرآن کی آیتیں. یہ نہیں فرمایا تیرا قرآن پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، مشکل ہو جاتا.
پورا قرآن پوری کتاب تو کوئی پورا آدمی ہوگا وہ پڑھے گا. ہم جیسے کمزور ناتوان تو آیات سے کام چلاتے ہیں. ائمہ دین متفق ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 آیتوں سے نماز ہو جاتی ہے. آیات کا علماء لکھتے ہیں اس قرآن کی کہ پڑھنے میں حدیث کی عبارت، فقہ کی عبارات، حدیث اور فقہ سیکھنے کے لیے صرف اور نحو، عروض اور ادب، میزان، اوزان برائے شعر اور سجع نثر، تجوید اور قرات، یہ سب کے سب علوم ہے. یتلو علیہم آیات کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھا دیں ان کو قرآن اور سنت. کتاب قرآن، حکمت سنت. یہ پیغمبر قرآن کا درس دیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھائیں گے، قرآن کے مسائل سمجھائیں گے. بخاری شریف میں جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، یعلمنا سورۃ من القرآن، یعلمنا سورۃ من القرآن. حضرت ہمیں ایک ایک سورت سمجھاتے تھے، ایک ایک سورت. ایک ایک سورت سمجھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہر سورت میں احادیث کا انبار، صحابہ کے آثار کا ہجوم موجود ہے. ایک اندازے کے مطابق موجودہ دنیا میں 3 لاکھ کے قریب قرآن کی تفاسیر ہو، 3 لاکھ کے قریب. لیکن یقین کر لیجئے کہ ان 3 لاکھ تفاسیر میں بھی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ 10 لاکھ اور لکھی جائے اور قیامت تک لکھی جائے. بحر و ناوی کو ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے. ہر مفسر تفسیر کے شروع میں اور اخیر میں معذرت کرتا ہے کہ بہت کچھ رہ گیا. ہم 10 شعبان کو قرآن مجید کا درس شروع کر چکے ہیں، تو آج 25 شعبان، 15 دن ہو گئے اور دوسرا پارہ ہم آج ختم نہ کر سکے. ہم جیسے کمزور اور ناتوان، جس جیسے کم علم ملے گا نہیں دنیا میں. امام راضی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 10 لاکھ مسائل ہیں. تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا. تو امام راضی نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال کے رکھ دی اور پوچھا کہ یہ ایک سورت ہے، سب سے چھوٹی ہے، بقرہ سے لے کے والناس تک پورا کرا دو. طرابلس کے بادشاہ نے عرب بادشاہ کو کہا ایک اچھا عالم بھیجو. میرے ملک میں منطقی بہت ہے، صحیح عالم نہیں ہے. اس نے کہا بہت اچھا. عبد الرحمن شرمسار کو بھیجا، جن کی مسجد شرمسا مصر میں ہے، جن میں چند دن پہلے واقعات ہوئے. اس کو بھیجا. یہ جب آئے 40,000 علماء بیٹھے تھے. ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص مکان کرائے پہ لے، اصل مالک اور ہے، اور یہ کرایہ دار اس مکان کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہیں؟ آپ کے ہاں تو بہت آسان مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، نو پرابلم. اس لیے کہ شریعت سے بے خبر ہے. اس نے کہا اس میں 55,000 اقوال ہیں، اس میں کل 55,000 مسائل ہیں. علماء حیران ہو گئے. اس نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ. پہلے دن 30,000 اقوال لکھوا دیے. مغرب ہو گئی، کہا صبح آ جاؤ. صبح کوئی نہیں آیا. وہ سمجھ گئے کہ اب پورا کر دے گا. اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات علم کے چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمائے. ایک مفسر گزرے ہیں ابن شاہین،
انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے 18 پارے کی 1000 جلدوں میں. عمر نے وفا نہیں کی، اتنی عمر کہاں ہوتی، عمر ختم ہو گئی، علم ختم نہیں ہو رہا تھا. 18واں پارہ مکمل نہیں ہے، 2 آیتیں رہ گئی ہے، اور 1000 جلدیں مکمل ہو گئی. مفسر ابن شاہین. ہمارے زمانے کے لوگ کوئی اردو کتاب پڑھ لیتے ہیں کہ جی میں نے بہت بڑی اسٹڈی کی، اور تیری اسٹڈی تو جو ہے نا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تجھے کیا پتہ ہے اسلام اور کمالات دین کا. ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے اپنے وقت سے لے کے قیامت تک پورے عالم انس اور جن کے فرش سے لے کے عرش تک کل اقوام کے رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان و شکر ہے جس نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا. خدا کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حدیث، فقہ پورے دین سے وابستگی نصیب فرمائی. خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم جیسے کمزور، عاجز اور ناتوانوں کی زندگی میں رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. روزے، تراویح، حفاظت، پرہیز، ذکر، تلاوت، اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ، دیر تک جاگنا، کم سونا، کم کھانا، بیدار رہنا، اللہ اللہ کرنا، دعائیں قبول کرانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا. ایک مہینہ ہے جیسے موسم بہار آ جاتا ہے اور ہر طرف دیکھو تو گھاس نکل آئی، ہریالی سرسبز ہو گئی. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہ نست گاؤ پوشیدہ. اللہ جل جلالہ نے رمضان شریف کے مہینے کو اسلام کے لیے، پورے سال کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کے ایمان و عمل کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی توبہ اور استغفار کے لیے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہار کا موسم بنایا ہے. تمتع من شمیم آرار نجد فما بعد العشیۃ من آراری. ان نعمتوں کا شکر کرو، پیشگی تیار رہو، ہر لمحہ ہر گھڑی خدا سے خیر مانگو. امت محمدیہ کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں مانگو کہ اللہ یہ رمضان ان کے حق میں خیر و سعادت کا مہینہ بنائے. جن ملکوں میں مسلمان زیر عتاب ہے اللہ ان کا امتحان معاف فرمائے، اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے، اللہ ان کی مضبوط اسلامی اقتدار قائم دائم فرمائے. مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے، زیر و زبر کرنے والے، پریشان کرنے والے جلدی خدا کے عذاب و گرفت میں آئے، اور ان کی ذلت اور شرمندگی اور پستی اللہ عالم اسلام کو دکھائے، اور پورے عالم اسلام کو اللہ یکا، اتفاق، اتحاد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع کے جھنڈے اور توحید کے سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے جھنڈے کے نیچے خدا مسلمانوں کے عقائد و اعمال محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء
أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بعض لوگ خطبے کے دوران سنت پڑھتے ہیں، یہ بدترین گناہ ہے۔ خطبے کے دوران سنت یا نفل پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ خطبے کے وقت سے پہلے ہی سنت کا سلام پھیر دینا ضروری ہے۔ سنت اور نفل طویل کرنا خطبے کے وقت تک، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ نمازیوں کے سامنے سے آگے بڑھنا جرم عظیم ہے۔ لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40۔ حدیث میں ہے اگر گزرنے والے کو پتہ ہوتا کہ نمازی کے آگے گزر کے کتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال تک کھڑا رہتا۔ پوچھا ہے کہ جماعت میں اگر وقت ہو تحیۃ المسجد پڑھے یا پھر تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو تو جس جگہ آپ نے وضو کر لیا اور اعضائے وضو سوکھے نہیں ہیں اس وقت تک پڑھ لیں۔ مسجد میں تو آ کے تحیۃ المسجد ہے۔ کل رات کو آپ نے بہترین ذکر بتایا تھا، وہ دوبارہ بتایا تو بہت سارے ذکر بتائے۔ میرے والد مرحوم کرائے کی دکان یا میں کاروبار کرتے تھے، میں بھی ساتھ کام کرتا، تقریباً 18 سال ہوئے کاروبار مجھے دے دیا۔ کاروبار میں اکیلا چلا رہا ہوں۔ والد صاحب کا 3 سال ہوئے انتقال ہوا۔ مالک کی دکان مجھ سے دکان خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، ساتھ رقم بھی دے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جو رقم مجھ کو ملے گی اس رقم میں سے میرے بھائی بہنوں کا، یہ سب کچھ والد کے ہے۔ آپ اور بہن بھائی برابر کے حصہ دار ہیں، باقاعدہ توریث۔ نذیر احمد دہلوی کے بارے میں کہہ رہا ہے انہوں نے شاید 7 سے حدیث پڑھی، اور جنہوں نے نذیر احمد سے حدیث پڑھی تو کیا ان کی سند عالی ہو گئی؟ اور علماء سے جو روایت کو فخر کیوں نہیں جانتے؟ پتہ نہیں نذیر احمد دہلوی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نذیر احمد دہلوی نے شاید 7 سے حدیث نہیں پڑھی ہے، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ نذیر احمد دہلوی ڈپٹی نذیر کو کہتے ہیں، وہ کلیکٹر رہا ہے، وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے، ڈاکٹر اسرار کی طرح اور طاہر القادری کی طرح ہے، اتھے بس عالم ہو گیا۔ باقی میاں نذیر حسین دہلوی کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میاں نذیر حسین دہلوی بھی شاہ اسحاق کا شاگرد نہیں ہے، بلکہ شاہ اسحاق سے مجمل اجازت لی ہے۔ تحفۃ الاحوذی کے مقدمے میں مبارک پوری نے اس پر لکھا ہے، مولانا امین اکھاڑا مرحوم نے لمبی تحقیق کی تھی کہ شاہ اسحاق سے حدیث نہیں پڑھی انہوں نے، ایسے فرضی طور پر سند عالی ہو گئی۔ فارسی میں پہلی بار تفسیر قرآن کو کس نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کچھ فارسیوں کو سورہ فاتحہ اور چند سورتیں لکھ کر دی تھی۔ ہماری دانش میں جو پہلا ترجمہ ہے وہ تفسیر زاہدی ہے، جو ہمارے ہاں سے چھپا ہے، 519 ہجری میں شروع ہے، 540 میں مکمل ہوا ہے، 21 سال میں۔ اس سے پہلے کوئی ترجمہ و تفسیر ہمارے معلومات میں نہیں ہے جس کا وجود دنیا میں ہو۔ تراویح پڑھانے، حافظ قرآن کو پیسے دینے کے بارے میں رشیدیہ مفتی شفیع صاحب سب نے لکھا ہوگا، لیکن ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم ان فتوا کو غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے، ابو سعید خدری کا واقعہ، بعض علماء نے اس حدیث سے بطور علاج کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہاں علاج نہیں ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا، 'اجرا' 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 'اجرا'
علاج اور پڑھنا اور پڑھانا سب ایک ہی مرحلہ ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، پورا قرآن شفا کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے۔ التحیات کب نماز میں داخل ہو گئی؟ کون سی نماز میں؟ احد کی غزوہ مجاہدین اپنے لنگر سے پیچھے کیوں گئے تھے؟ کیا ان کے درمیان منافقین تھے؟ التحیات معراج کی رات داخل ہوئی ہے، سن 11 نبوی میں ہجرت سے 2 سال پہلے۔ احد کی غزوہ میں مجاہدین اعلیٰ درجے کے لڑے ہیں، عفا اللہ عنہم، تھوڑی سی لغزش ہو گئی تھی، بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تم اپنے حد تک رہو، آگے پیچھے انگلیاں نہ مارو کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان کھو بیٹھے۔ صحابہ کوئی تیری عدالت میں نہیں کھڑے، انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، آمین۔ میری عمر 60 سال ہے، میں نے اللہ کے وجہ سے نماز 7 سال کی عمر سے شروع کی، مگر اب بھی میں عمری ہر نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، نمازیں آپ نے 7 سال سے شروع کی، قضا عمری کس چیز کی پڑھ رہا ہے؟ موہوم قضا عمری غلط ہے فرضی طور پر۔ کنزا اور کینزا 150 اور 150 مسجد نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، لیکن وہ کاروان اسدی کے ذریعے عمرے پر جانا چاہتے ہیں۔ جدے کے ایک بدعتی کی جماعت ہے اور گھر والے مجھ پر بہت زور دیتے ہیں۔ بدعتی کے ساتھ سفر کرنا، نماز پڑھنا، دعا مانگنا اللہ کے قہر و عذاب کو دعوت دے دیے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ اس سفر سے کنارہ کش ہو جائے۔ بدعتیوں کے ساتھ وہاں جانا اور مرزائیوں کے ساتھ جانا برابر ہے، کیونکہ یہ بھی رب کعبہ سے نہیں درگاہوں سے مانگنے والے ہیں، یہ تو رسم پورا کرتے ہیں حج عمرے کا۔ پوچھ تو لو کہ تم تو داتا دنگری ماننے والے ہیں، وہاں کائے کے لیے جا رہے ہو؟ لیکن فرض نماز کو سنت ہوتی ہے تو آیت الکرسی تسبیحات نہیں، سنتوں کے بعد پڑھنی ہے۔ فرض کی نماز کے وقت ہو گیا، نمازی میں کوئی شے ایسا موجود نہیں جو نماز پڑھا سکتا ہو۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں، نمازی میں کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ فاسق فاجر ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ ٹیلی فون کے ذریعے بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ آپ کو مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ مسلمان سے پیدا ہوا ہے یا ٹیلی فون سے پیدا ہوا ہے؟ آخر کوئی مسلمان تو وہاں ہے۔ ہاں توبہ، ایسے کفرستان میں پیدا ہوا ہے غریب۔ کوئی کان میں اذان تکبیر ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، اس کے بغیر بھی بچے معتبر مسلمان ہیں۔ سنت ہے، سب رسولوں کی کتابیں طاق پر رکھ کر نفرتوں کے یہ صحیفے عمر پر دیکھے گا کون؟ احمد فراز نے شادی کو مہنگا جس میں فروشی کہا ہے، احمد فراز کے جو غلط اشعار ہے وہ غلط ہے۔ شعر کے بارے میں نبی نے کہا ہے حسن و حسن و قبیح و قبیح، اچھے اشعار اچھے ہیں، برے برے۔ شعبان کی 15ویں رات رمضان کی 27 کو جاگ کر عبادت کرنے کوئی سیاست میں حدیث ہے؟ رمضان کی 27 تو لیلۃ القدر ہے، وہ تو مبارک رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شعبان کی 15ویں کی روایت ابن ماجہ میں ہے کہ رات کو جاگو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے سلم کس کو کہتے ہیں؟ جب مبی ادھار ہو اور پیسے نقد ہو، 7 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، ایسا لسٹ میں لکھا ہے۔ مہربانی فرما کر ہمیں لیزنگ پر گاڑی لینا چاہتے ہیں جو کہ میزان بینک کے ذریعے، میزان بینک، الفلاح، سب کے سب سودی بینک ہے، انہیں اسلامی بینک کہنا اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا ہے، اس طرح حدیث مجھے یاد نہیں ہے، یہ مجھے یاد نہیں۔ اس طرح تو ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی برحق خواب دیکھا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ زندگی کے تمام مسئلے اور مسائل کے حل کے لیے کوئی مستند کتاب، یہ کتاب کا نام ہے قرآن کریم، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو پڑھو۔ دور تفسیر ہو رہا ہے، آؤ شریک ہو جاؤ، دیکھو تیرے مسائل حل ہوتے ہیں نہیں، حل ہونے سے بھی زیادہ آگے ہو جائے گی۔ اگر صف اول میں جگہ خالی ہو تو کیا صف اول میں بچے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بچے نہیں، بچوں کے جو بچے نما بڈھے جو ہیں وہ آگے کھڑے ہو جائیں۔
بوڑھوں پر بھی بچوں کے اثرات ہو گئے، پیچھے بیٹھے رہیں گے کافی دیر تک. طالب علم غریب پہلے صف میں بیٹھے رہتے ہیں اور سفید داڑھی آگے کر کے آہستہ آہستہ آگے آ رہا ہے جیسے جبے سے کوئی آ رہا ہو. پھر وہ غریب حدیث کی وجہ سے پیچھے جاتے ہیں. بوڑھوں کے لیے بھی کوئی حیا کی تعویذ لکھنی پڑے گی کہ ایک تعویذ نقش ان کو پکڑوائے ہے کہ سفید داڑھی سے حیا کر کے پہلی صف میں آ کے بیٹھا کرے. ہر نماز میں طالب علم ان کے لیے پیچھے آتے ہیں، ہر نماز میں. ان میں یہ اخلاق نہیں ہے کہ بھائی ہم خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان قریب میں طلباء کو منع کرنے والوں کہ ان بوڑھوں کے لیے نہ پیچھے جائے. ان کو خود جذبہ نہیں ہے پہلی صف میں آنے کا. چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اشارہ کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں. تو یہ بوڑھوں کو بھی اشارہ کیا جائے کہ ذرا تم بھی بڑھاپے سے حیا کر کے آگے بڑھو. اگر کسی محلے کی مسجد والی ختم قرآن کی تراویح نہ پڑھنا چاہے، مختصر تراویح پڑھنا چاہے، تو اب امام صاحب کیا کرے گا؟ امام صاحب تو مسجد میں ہوگا، وہ کہاں کیا کریں گے؟ تو آپ نے اپنے بارے میں پوچھا. یہ امام صاحب کہیں جانا چاہتے ہیں. ایک امام ہوتا ہے، ایک غمام ہوتا ہے. وہ امام نہیں، وہ غمام ہے جو مسجد سے تنگ آ چکا ہے. اگر کوئی آرمی سور کی کیا چیز، اگر کوئی آدمی سود کی فیکٹری میں کام کرتا ہو، تنخواہ لیتا ہو، تنخواہ تو عوض خدمت ہے، وہ جائز ہونا چاہیے. تو سود کے اعلی کار ہونے کی وجہ سے کراہیت ہوگی، اس کا تو عوض خدمت ہے، وہ جائز ہے. جناب یہ پیلی اور لال پگڑی حدیث ثابت ہے؟ جی ہاں ثابت ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ جناب کا بچہ آیا ہوا ہے. اس کو یہ خیال ہے کہ ہری ثابت نہیں ہے تو ہر ایک ثابت نہیں. کیا پرائز بانڈ کے ذریعے نکلنے والا انعام حلال ہے؟ میں نے تو اس پہ سوچا نہیں ہے. مولانا محمد لدھیانوی مرحوم نے اس کو حرام ناجائز لکھا ہے. عرض یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ بالکل ہے. اذا دعوت فارفع یدیک وقل اللہم اللہم، ترمذی شریف کتاب الصلاۃ. لوگ دعا میں جو آمین کہتے اس کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ دعا قبول فرما. آیا انبیاء کے علاوہ دیگر عام لوگ کو فرشتوں نمودار ہوتے یا نہیں؟ فرشتے تو سب کے ساتھ ہیں، نظر نہیں آئیں گے سوائے انبیاء کے. میں نے فجر کے فرضوں میں پہلی اور دوسری رکعت کے بیچ میں خطأً تشہد درود پڑھا، پھر اخیر میں سجدہ سہو کیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ فجر کے فرض میں پہلی اور دوسری رکعت کے بیچ میں، مطلب کہ پہلی رکعت کے بعد ایسی گمی ہوئی بات لکھے گا. قاعدہ تو 2 رکعت کے بعد ہے، تم نے پہلی رکعت کے بعد غلطی کی، بعد میں سجدہ سہو کر لیا، ٹھیک ہو گیا. ضاد اور ضاد کوئی نماز و تلاوت قرآن میں پڑھنے کا ضاد ہی ہے، ضاد نہیں ہے. ضاد کو عرب نہیں جانتے، کلمہ اجنبیہ ہے. درست یہ ہے کہ ضاد ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ شیعہ اور ہم یعنی سنی بھائی ہے تو وہ خود بھی ایسا ہوگا نا. اگر کوئی کہے کہ کتا میرا بھائی ہے تو وہ خود بھی کتا ہے نا. کتا کتے کا بھائی ہوتا ہے. آج کمپنی میں ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ سید کہاں سے آ گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی اولاد بیٹے سے ہے، میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا. انگوٹھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، بہتر نہیں ہے. سونے کی نہ ہو، چاندی کی ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو. اچھا جی، ترک اولا ہے. امام اعظم کی کتاب الاثار میں اصح کون سی کتاب ہے؟ کتاب الاثار. کتاب الاثار جو امام ابو یوسف کی ہے زیادہ تکڑی ہے. آپ نے کل والے در فرمایا کہ نبیوں کے بعد امام کے درجے قرآن کے اندر ہے انی جاعلک للناس اماما. تو حضرت ابراہیم نبی پہلے سے تھے، پھر یہی تو مطلب ہوا کمکل، نبوت پہلے ہے امامت بعد میں ہے. یہی تو مطلب بیان ہوا ہے کہ نبوت کے بعد امامت ہے. جو میں نے کہا وہی آیت میں ہے، تیری عقل ماری گئی. قبر میں میت کا منہ کھول کر قبلے کی طرف کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، حکم یہی ہے کہ یولا الی القبلہ، بلکہ پیچھے کی طرف سے مٹی کا پشتارا دے دے ٹیڑھا کر کے. باپ کی موجودگی میں بیٹی کو حق مہر پہلے دے سکتے ہیں. بیٹی کو مہر تو باپ نہیں دیتے، بیٹی کو تو بہو کو دے گا. باپ جو دے گا بیٹی کو وہ جہیز کہلائے گا. الٹا پلٹا لکھتے ہو. پیر قبروں سے قرآن پاک رکھا ہوا کوئی چیز
پتہ نہیں کیا لکھا ہے. آپ پہلے اردو کسی پرائمری اسکول میں پڑھ لیں. عورت اپنی صحت کے خاطر حمل 1-2 ماہ کا ختم کروا سکتی. اس طرح نہیں، غلط بات ہے نہ پوچھا. اس طرح پوچھو کہ ایک خاتون کے حمل کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں، ڈاکٹر مسلمان اور تجربہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس زچگی سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں بچے کا ضیاء جائز. غلط سلط باتیں پوچھتے ہو. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے لیکن بائیں ہاتھ سے مدد لینا جائز ہے، جیسے روٹی کو توڑنا یا گوشت. درست ہے. بیوی اپنے مستحق شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں. اتنی بڑی سیٹانی ہو کر کے اس کو شرم نہیں آتی، خاون کو تو زکوٰۃ خور بنا رہی ہے. خاون نے چپڑاسی ہے، وہ غیرتی کیسے بیوی کی زکوٰۃ کھائے گا؟ اس کو چاہے کہ ہماری میں غوطہ مارے. ایک مکان ہے جسے کرائے پر چڑھنے کا ارادہ ہے لیکن ابھی تک کرائے پر نہیں گیا، استعمال میں بھی نہیں ہے. نہیں، مکانات پہ زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی، جائیدادوں پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں. مولانا احمد شعیب خان صاحب کیسے؟ میں نہیں جانتا ہوں. ایک تاجر کھاد کی بوری یہ کہہ کر دیتا ہے کہ وہ گاہک سے 3 ماہ کے بعد 500 روپے وصول کرے گا، حالانکہ مارکیٹ میں نقد کی بوری 400 روپے. نقد اور ادھار کا فرق ہوتا ہے. یہ درست ہے کہ ایک چیز نقدوں پر سستی ہو، ادھار پر مہنگی ہو، یہ درست ہو جائے گا. لکھا ہے آج جو آپ نے شعر پڑھا ہے برائے مہربانی اس کو دوبارہ دہرائے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. مولانا عبدالغنی صاحب جو آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں ضعیف تھے، کیا وہ حیات ہے؟ آپ ان کی موت کے منتظر ہیں کیا؟ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی، زندہ تابندہ ہے. رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ لے کے آئیں گے. محترم و مکرم، آپ کو بہت مبارک ہو. اس دفعہ ماہنامہ الاحسن کا ماشاءاللہ اس دفعہ کا علمی خزانہ ہے، بہت زیادہ ہے، زبردست. خاص کر آپ کے اپنے اشعار جیسے روح پرور شیرینی پھیلاتے ہیں، گویا تاج میں لگے چمکتے نگینوں کی مانند جو تاج کی روشنی اور نور بخشے. اس طرح آپ کے اشعار جو خوب نور بخش رہے ہیں. اس دفعہ کے اشاعت خاص کو، لیکن ایک شخص جس کے بارے میں اشعار لکھے گئے وہ مذکور نہیں ہے. اس کے مذکور ہونے کی ضرورت نہیں تھی نا. وعدہ سیر گلستان تا خوشا تال ذوق غالب کہتا ہے، مجدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں. ایسی چیزیں ذکر نہیں ہوتی. بیٹے کے لیے وظیفے کو ہمیں بھی بتائے اور کثرت سے استغفار پڑھے. وہ جس کو بتایا اس نے کون سا شکر ادا کیا. میری بابی بیمار ہے، اللہ اسے صحت و زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. جو اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے کاروبار میں گھٹن ہے اللہ اپنے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے یا اللہ صالح نارینہ اولاد عطا فرما. جن کے رشتے درکار ہیں عزت کے، صلاح فلاح کے، خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرما. جنہوں نے اس عاجز کے لیے، الاحسن کے لیے، ادارے کے لیے، درس تفسیر کے لیے دعائیں کی ہے اللہ ان کے خاندان باغ و بہار فرما. یہ دعائیں قبول فرما. ان کے اور ہم سب کی نسل و نسب میں قیامت تک بہترین مسلمان، شاندار علماء، با عمل و با کردار مسلمان پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ